چڑیل سے مقابلہ۔ عنبر جلدی سے مردہ شیر کی اوٹ میں ہو گیا۔ جنگل میں کل رات کی طرح پھر چاند نکل آیا تھا اور گڑھے کے اوپر گول سوراخ میں چاند کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ چڑیل کی آواز کے بعد جنگل کا سناٹا زیادہ بھیانک ہو گیا تھا۔ عنبر سانس روکے چڑیل کی آواز دوبارہ سننے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر آواز پھر بلند ہوئی۔ اس بار آواز گڑھے کے بالکل قریب سے آئی تھی۔ عنبر برابر اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک گڑھے کے سوراخ کے ایک کنارے پر چڑیل کا ڈرونا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کے سرکنڈوں جیسے بال لٹک رہے تھے اور وہ دونوں ہاتھ گڑھے کے کنارے پر رکھے نیچے عنبر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار تو عنبر کا بدن بھی خوف سے ٹھنڈا ہو گیا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ریوالور کی نالی کا رخ اوپر کر کر چڑیل کا نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ گولی چڑیل کی کھوپڑی میں سے گزر گئی تھی، کیونکہ چڑیل نے ایک زور کی چیخ ماری اور اپنا سر پیچھے کر لیا۔ کچھ دیر تک جنگل چڑیل کی چیخوں سے گونجتا رہا، پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی بڑی بھیانک اور تکلیف دہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ عنبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ باہر کس طرح سے نکلے۔ اتنے میں گڑھے کے اوپر سے ایک تلوار سنسناتی ہوئی آئی اور عنبر کے سر سے ٹکرا کر پڑے جا گری۔ چڑیل نے حملہ کر دیا تھا، اس کے بعد دوسری پھر تیسری تلوار اس پر گری۔ چڑیل کا سر ایک بار پھر نمودار ہوا۔ چڑیل گررا رہی تھی، سخت غصے میں تھی۔ اس نے چیخ مار کر دونوں ہاتھ نیچے کیے اور گڑھے میں گویا کسی نے آگ انڈیل دی۔ عنبر کے چاروں طرف دہکتے ہوئے انگارے ہی انگارے پڑے تھے۔ شیر کی لاش اس آگ میں جلنے لگی تھی۔ عنبر پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ چڑیل نیچے دیکھ کر کہکے لگا رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے شکار پر آگ نے اثر نہیں کیا تو اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سانپ آ گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اوپر اٹھایا، ایک اور سانپ اس کے دوسرے ہاتھ میں آ گیا۔ چڑیل نے دونوں سانپ عنبر کے اوپر گڑھے میں پھینک دیے۔ سانپ بے حد زہریلے تھے، ان کے حلق سے خوفناک پھنکاروں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ان کے نیچے گرتے ہی آگ سرد پڑ گئی تھی۔ سانپوں نے عنبر پر حملہ کر دیا۔ ایک سانپ نے عنبر کے ماتھے پر اچھل کر ڈس دیا، دوسرے نے اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اسے دبانا شروع کر دیا۔ عنبر کے لیے یہ حملہ کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اس نے دونوں سانپوں کو پکڑ کر مسل ڈالا۔ سانپ مر گئے۔ چڑیل نے اپنے سانپوں کا یہ حشر دیکھا تو گڑھے کے ارد گرد پاگلوں کی طرح چیخنے اور چکر لگانے لگی۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر عنبر پر پھینک دیا۔ پتھر عنبر کے سر پر آ لگا۔ عنبر کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ پس کر سرما بن گیا ہوتا۔ مگر یہاں یہ ہوا کہ پتھر عنبر کے سر سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گیا۔ عنبر نے اوپر منہ کر کر کہا، اے خبیث چڑیل، میں اوپر آ کر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بتا سلومی کہاں ہے؟ اس کے جواب میں چڑیل نے زور زور سے مکروہ کہکے لگانا شروع کر دیے۔ پھر اس کے کہکوں کی آواز آدھی رات کے سناٹے میں جنگل میں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئی۔ عنبر کو افسوس ہوا کہ جس چڑیل کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا وہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب سلومی کی گمشدگی کا معمہ کیوں کر حل ہوگا؟ خدا جانے اس چڑیل نے اسے کہاں گم کر رکھا تھا۔ کہیں یہ ڈائن سلومی کو کھا ہی نہ گئی ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی عنبر بے چین ہو گیا
اور باہر نکلنے کی ترکیب پر پوری توجہ سے غور کرنے لگا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اسے گڑھے کی دیوار میں سے کسی درخت کی جڑ باہر نکلی ہوئی نظر آئی۔ جڑ اس سے کافی اوپر تھی۔ عنبر نے اچھل کر ایک بار جڑ کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ نا امید ہو کر وہ بیٹھ گیا۔ کبھی اسے ناگ کا خیال آتا کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ اگر وہ کہیں آس پاس ہوتا تو ضرور اس کی مدد کو آتا۔ پھر اسے سلومی کا خیال آیا کہ خدا جانے وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ اسی طرح سوچتے سوچتے کافی دیر ہو گئی۔ عنبر نے محسوس کیا کہ گڑھے کے اندر جو چاند کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی وہ غائب ہو گئی ہے۔ اس نے اوپر گڑھے کے گول سوراخ کی طرف دیکھا، وہاں بھی چاندنی نہیں تھی۔ اس کی جگہ ہلکا ہلکا اندھیرا چھا گیا تھا۔ اتنے میں بجلی چمک کر بجھ گئی۔ عنبر سمجھ گیا کہ آسمان پر بادل چھا گئے ہیں۔ پھر بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی عنبر پر بارش کے قطرے گرنے لگے۔ بارش ایک دم سے ٹوٹ کر برسنے لگی۔ برما کے جنگلوں میں اسی طرح سے بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ چھاجو پانی برسنے لگا تھا اور پھر خدا جانے کدھر سے بارش کا پانی تیز نالے کی شکل میں گڑھے میں گرنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے گڑھے میں اتنا پانی بڑھ گیا کہ شیر کی لاش اس میں تیرنے لگی اور پانی عنبر کے کندھوں تک پہنچ گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا کیونکہ اگر پانی اسی طرح سے گڑھے میں بڑھتا رہا تو وہ اس میں تیر کر باہر نکل سکے گا۔ اب وہ تیز بارش کی دعا مانگنے لگا۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ اس کے شور سے جنگل گونج رہا تھا۔ اب چاروں طرف سے گڑھے میں بارش کا پانی گر رہا تھا۔ گڑھا آدھے سے زیادہ بڑھ گیا۔ عنبر اس میں تیرنے لگا۔ پانی کی سطح بلند ہوتی گئی اور پھر گڑھا سارے کا سارا پانی سے بھر گیا۔ عنبر تیرتا ہوا گڑھے سے باہر آ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اپنے کپڑے نچوڑے۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا، لیکن درختوں میں سے بارش کا پانی ٹپ ٹپ گر رہا تھا۔ عنبر نے سوچا کہ چڑیل کی تلاش اب بیکار ہے، نامعلوم وہ کہاں کی کہاں نکل گئی ہو۔ بہتر یہی ہے کہ شہر عقیاب کا رخ کیا جائے اور پھر وہاں سے رنگون پہنچ کر جلا وطن بادشاہ کے ٹھکانے پر جا کر اس کی امانت اس کے حوالے کی جائے۔ اگر قسمت میں ہوا تو سلومی کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی۔ پھر اسے یہ بھی خیال تھا کہ ناگ ضرور رنگون پہنچے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد عنبر بارش اور اندھیرے میں ہی واپس روانہ ہو گیا۔ درختوں پر سے بارش کا پانی ٹپاٹپ گر رہا تھا۔ عنبر ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر مندر کے صحن میں آ گیا۔ گوتم بدھ کا مجسمہ پانی میں آدھا ڈوب گیا تھا۔ عنبر نے ایک نظر مندر کے اندر دیکھا۔ چبوترے پر بت کے آگے جلتا ہوا چراغ بجھ چکا تھا۔ عنبر مندر سے نکل کر ٹیلے سے نیچے اتر آیا اور عقیاب شہر کو جانے والی کچی چھوٹی سی سڑک پر چل پڑا۔ یہ سڑک جنگل کے ساتھ ساتھ ہو کر جا رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد عنبر کو اپنی جانب سے سمندر کی بو آتی محسوس ہوئی۔ سمندر کی خاص بو ہوتی ہے جس میں مچھلیوں اور گلی سڑی جانوروں کی بو شامل ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ سمندر بائیں جانب ہوگا۔ بارش رک گئی تھی۔ رات بھی ڈھلنے لگی تھی۔ عنبر جنگل کے ساتھ ساتھ جانے والی سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ یہ سڑک کیچڑ سے بھری ہوئی تھی۔ عنبر سڑک کے اوپر گھاس کی پگڈنڈی پر چلا جا رہا تھا۔ پیدل چلنے سے اس کے کپڑے اب زیادہ گیلے نہیں رہے تھے۔ آسمان پر گھنے بادل تھے۔ پھوپ پھٹنے میں ابھی ایک آدھ گھنٹہ باقی تھا۔ بادلوں نے پچھلے پہر کی نیلی روشنی کو بھی دبا دیا تھا، جس کی وجہ سے عنبر کے ارد گرد اور سامنے جنگل میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
چونکہ امبر کو تھکان بالکل نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ برابر چلتا گیا۔ وہ اب جلدی سے جلدی عقیاب کے شہر میں پہنچنا چاہتا تھا۔ سڑک ایک جگہ مڑ گئی، سامنے بڑی اونچی چٹان آ گئی جس پر سبز رنگ کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ نیچے اس کی پتھریلی دیوار کے ساتھ ایک تیز برساتی ندی بہہ رہی تھی جس کا ہلکا ہلکا شور اٹھ رہا تھا۔ امبر کو ندی میں سے گزرنا تھا، اس کا پانی بہت تیز تھا۔ امبر ندی کے پانی میں اتر گیا، پانی اس کے گھٹنوں تک آ گیا۔ یہ اس قدر تیز تھا کہ اگر امبر کی جگہ کوئی بہت بڑا درخت بھی ہوتا تو پانی اسے تنکے کی طرح سے بہا کر لے جاتا، مگر امبر چٹان سے بھی زیادہ طاقت والا تھا۔ پانی امبر کے جسم سے پوری طاقت کے ساتھ ٹکراتا اور پھٹ کر آگے نکل جاتا۔ امبر ندی کے پار اتر گیا۔ پگڈنڈی چٹان کے گرد نصف چکر کاٹ کر آگے ایک چھوٹی سی ٹھیکری کے اوپر سے ہو کر دوبارہ آگے جنگل میں داخل ہو گئی تھی۔ امبر نے دیکھا کہ اندھیرے میں ٹیکری کے اوپر کسی مکان کا خاکہ سا نظر آ رہا ہے۔ یہ کس کا مکان ہو سکتا ہے؟ شاید کسی مکان کا کھنڈر ہو جس کے رہنے والے مدت ہوئی جنگلی درندوں یا چڑیلوں کا شکار ہو گئے ہوں، لیکن مجھے اس مکان کا سراغ لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ سوچ کر امبر مکان کو بائیں جانب اوپر ٹھیکری پر چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ یہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سامنے میدان تھا جس میں کیلے، ناریل اور سپاری کے درختوں کے جھنڈ پھو پھٹنے کی دھیمی دھیمی روشنی میں ابھرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سڑک بھی چوڑی ہو گئی تھی، گویا کہ آپ کا شہر اب قریب آ رہا تھا، لیکن جنگل کا سماں ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک عجیب قسم کی ویرانی امبر کے دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مغرب کی طرف سے اب سمندری ٹھنڈی ہوا آنے لگی تھی۔ سمندر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دن نکل آیا، بادلوں کی وجہ سے سورج تو نہ نکلا، مگر دن کی روشنی بادلوں میں سے چھن چھن کر پھیل گئی۔ امبر نے دیکھا کہ وہ جس سڑک پر جا رہا تھا اس پر گھنے درختوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ سڑک پر رات کی بارش کا پانی اور گرے پڑے درختوں کے پتوں کی شاخیں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک سامنے سے ایک ہاتھی سڑک پار کر گیا اور پھر بندروں کا ایک گروہ جنگل میں سے نکل کر سڑک پر سے گزرنے لگا۔ امبر بڑی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بندر جنگل کی دوسری جانب درختوں میں غائب ہو گئے۔ امبر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ سڑک کا ایک موڑ گھوم کر سڑک کے دوسری طرف آیا تو درختوں میں سے 4 آدمی نکل کر اچانک اس کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے سروں پر زرد رومال باندھ رکھے تھے، ہاتھوں میں خنجر تھے، ایک آدمی نے پستول تان رکھا تھا۔ یہ برمی ڈاکو تھے جو برما کے جنگلوں میں اکثر نہتے مسافروں کو لوٹ کر ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ امبر جب رنگون میں رہا کرتا تھا تو اس نے ان ڈاکوؤں کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ وہ آپس میں برمی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے امبر کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ جس ڈاکو کے ہاتھ میں پستول تھا وہ امبر کی طرف پستول کی نالی کا منہ کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا، تمہاری جیب میں جو ہے نکال دو۔ امبر کی جیب میں تو 12 بور کا جرمن ریوالور تھا جس کی شکل 1857 کے برمی ڈاکو نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ امبر نے جیب سے ریوالور نکال کر سیدھا فائر کر دیا۔ گولی پستول والے ڈاکو کے حلق میں جا کر لگی اور اسے تڑپتا ہوا زمین پر چھوڑ کر پیچھے درخت کے تنے میں جا کر گھس گئی۔ اپنی ساتھی کی لاش دیکھ کر باقی تینوں ڈاکوؤں نے امبر پر
खंजरों से हमला कर दिया। ये उनकी बड़ी बहादुरी थी, वगरना उनकी जगह कोई और होता तो भाग जाता। अंबर के लिए उनका हमला कोई हैसियत ना रखता था। उसने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया और अपनी गर्दन, कमर और टांगों पर खंजरों के वार करते डाकुओं में से एक को बाजू से पकड़कर जरा सा झटका दिया। वो अंबर के कदमों पर औंधे मुंह आन गिरा। उसकी गर्दन पर अंबर ने पांव रखकर उसे चींटी की तरह से मसल दिया। दूसरे को गर्दन से पकड़कर ऊपर को जोर से उछाला तो वो ऊपर घने दरख्तों की शाखों में जाकर उल्टा लटक गया। चौथा दुम दबाकर भाग गया। अंबर ने डाकुओं के सरदार की थैली उठाकर खोली तो इसमें कुछ नकदी थी। अंबर ने यह सोचकर जेब में रख ली कि रंगून में काम आएगी। दोपहर के वक्त अंबर अकियाब पहुंच गया। इस जमाने का ये एक छोटा मगर पुररौनक शहर। दो सड़कें शहर के बीच में से एक दूसरे को काटती हुई गुजरती थीं। दुकानों पर फल, पुराने कपड़े, आटा, चावल और पान बिक रहे थे। बादलों की वजह से मौसम में जिस हो रहा था। अंबर एक सराय में जाकर उतर गया। यहाँ उसने नहा धोकर बाजार से खरीदे हुए दूसरे कपड़े पहने, खाना खाया और कुछ देर आराम किया। शाम को बाजार में रौनक हो गई। दुकान पर चिराग जल उठे, मगर ये सारी रौनक रात 8 बजे तक ही रही। उसके बाद वहां वीरानी छा गई। अंबर भी वापस सराय में आ गया। उसने अपना रिवॉल्वर जेब में ही रखा हुआ था। मुगलिया शाही हार भी उसकी जैकेट की अंदरूनी जेब में था। अकियाब से एक बाप से चलने वाला स्टीमर सुबह सवेरे रंगून को जाता था। अंबर इसी स्टीमर में रंगून जा रहा था। रात उसने सराय में बसर करना थी। रात 10-11 बजे तक वो अपनी सराय कोठरी की खिड़की में खड़ा देखता रहा रंगून शहर का नक्शा। वो इस शहर में 50 बरस पहले आया था। अब भी शहर वैसा ही था, मगर थोड़ा तब्दील हो गया था। पहले बादबानी जहाज चलते थे, अब नया नया कोयले से चलने वाला इंजन दरियाफ्त हुआ था और रंगून की बंदरगाह पर धुआं उगलते जहाज आकर लंगर डालते थे। दूसरे रोज अंबर मुंह अंधेरे उठा और अकियाब की छोटी सी बंदरगाह पर आ गया। एक छोटा स्टीमर किनारे के साथ लगा हुआ था, जिस पर मुसाफिर सवार हो रहे थे। अंबर भी इसमें चढ़ गया और अरशे के जंगले के पास बिछी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब स्टीमर रंगून जाने वाले मुसाफिरों से कचाकच बढ़ गया तो उसने बारी और बद्दी सी विसल दिया और फिर जबरदस्त गुड़गुड़ाहट के साथ वो समंदर में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। रंगून वहां से ज्यादा दूर नहीं था, मगर आज से 100 बरस पहले समुद्री जहाजों की रफ्तार बहुत सुस्त हुआ करती थी। स्टीमर सारा दिन और सारी रात समंदर में मेंढक की तरह से तैर रहा था। दूसरे रोज शाम को जाकर कहीं रंगून के दरिया इरावती में दाखिल हुआ। समंदर का पानी पीछे रह गया था। इरावती दरिया रंगून शहर के बाहर बहता है और इसके किनारे पर रंगून की मशहूर बंदरगाह बनी हुई है। आज से 100 बरस पहले भी ये बंदरगाह बड़ी पुररौनक हुआ करती थी, क्योंकि जावा सुमात्रा के गर्म मसाले और रेशमी कपड़ा लेकर लंदन जाने वाले जहाज इसी बंदरगाह से होकर गुजरा करते थे। हिंदुस्तान के साथ ही साथ इस मुल्क में भी अंग्रेजों ने अपनी साजिशें फैला रखी थीं और आधे मुल्क पर इनका कब्जा हो चुका था। यही वजह थी कि आखिरी मुगल बादशाह को उन्होंने
رنگون میں ہی جلا وطن کیا۔ رات عنبر نے رنگون کی ایک سرائے میں گزاری۔ ساری رات یہاں بھی بادل چھائے رہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد بارش ہوتی رہی۔ صبح اٹھ کر عنبر نے سرائے کی کھڑکی میں سے باہر جھانکا۔ بارش رکی ہوئی تھی مگر بادلوں سے آسمان پڑا پڑا تھا۔ برمی عورتیں اپنے رنگ برنگے لباسوں میں بازار میں چل پھر رہی تھیں۔ کھانے پینے کی دکانوں پر گرما گرم چائے اور بھنی ہوئی مچھلی خوب بک رہی تھی۔ یہ لوگ چاول اور مچھلی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ مچھلی کا اچار تو ان کی من باتی غذا ہے۔ عنبر نے باتوں ہی باتوں میں سرائے کے مالک سے برمی زبان میں پوچھا، بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں کس جگہ انگریزوں نے جلا وطن کر رکھا ہے؟ سرائے والا برمی ادھر عمر کا بوڑھا تھا۔ پہلے تو اس نے پوچھا، تم برمی کیسے جانتے ہو؟ عنبر نے کہا، میں چھوٹا سا تھا جب اپنے باپ کے ساتھ رنگون میں رہا کرتا تھا۔ میرا باپ یہاں کوئلے کی دکان میں ٹھیکے داری کرتا تھا۔ پھر ہم لوگ ہندوستان چلے گئے اور میرا باپ مغل دربار میں ملازم ہو گیا۔ غدر کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ اس نے مرتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا ہے۔ رنگون جا کر تم بادشاہ کو میرا آخری سلام ضرور پہنچا دینا۔ پس میں اپنے باپ کی آخری وصیت پوری کرنے یہاں آیا ہوں۔ سرائے کا مالک عنبر کی برمی زبان سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، یہاں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ بادشاہ کو کہاں جلا وطن کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ انگریز سے ڈرتے ہیں۔ لیکن تم میرے برمی دوست ہو، اسی لیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر یہاں سے 150 میل کے فاصلے پر چالدہ نام کے ایک پہاڑی گاؤں میں قید ہے۔ تم بیل گاڑی میں وہاں پہنچ سکتے ہو۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ عنبر نے کہا، شکریہ میرے دوست، مجھے اتنی معلومات ہی چاہیے تھیں۔ جس وقت سرائے والا عنبر کو یہ معلومات بتا رہا تھا، ٹھیک اس وقت ایک پراسرار سا برمی آدمی لکڑی کی پرانی کرسی پر بیٹھا سگار پیتے ہوئے یہ باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اس آدمی کے سر پر جامنی رنگ کا رومال بندھا ہوا تھا اور کمر کے گرد اسی رنگ کی برمی لنگی کس کر بندھی ہوئی تھی۔ اس روز دوپہر کے وقت عنبر جب رنگون سے چالدہ گاؤں کی جانب بیل گاڑی پر روانہ ہوا تو وہ بھی رنگون کے ایک دریا کنارے والی بستی سے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذرا ناگ کا بھی حال معلوم کریں۔ ناگ بحری ڈاکوؤں کے اغوا کیے ہوئے بادبانی جہاز میں رنگون کی طرف کھلے سمندروں میں سفر کر رہا تھا۔ 2 راتیں 1 دن اس نے سمندر میں گزار دیے۔ جس وقت عنبر عکیاب پہنچا، اس روز سمندر میں بڑا بھیانک طوفان آ گیا۔ طوفان رات بھر سے شروع تھا مگر دن نکلتے ہی اس کی شدت بڑھ گئی اور لہریں قہر بن کر جہاز سے ٹکرانے لگیں۔ ناگ ڈیک پر آ کر جہاز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بادبان لپیٹ دیے مگر طوفان تھا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بڑی بڑی موجیں لکڑی کے جہاز کو ایک کھلونے کی طرح سمندر میں اچھال رہی تھیں۔ جہاز میں سارا پانی بھر گیا۔ ناگ نے یہ حالت دیکھی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ جہاز کوئی پل کا مہمان ہے۔ ایک پہاڑ جیسی لہر بڑے زور سے غضبناک ہو کر آئی اور جہاز سے اتنی زور سے ٹکر ماری کہ اس کا مستول ٹوٹ کر ڈیک پر گر پڑا اور اس کے گرنے سے ڈیک میں گہرا شگاف پڑ گیا۔ ناگ نے یہ حالت دیکھی تو فوراً کبوتر بن کر
جہاز کی سب سے اوپر والی تکونی چھت کے بانس پر بیٹھ گیا۔ اس بانس کے ساتھ بحری ڈاکوؤں کا کھوپڑی والا کالا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ جھنڈا سمندری تیز ہواؤں میں بڑی زور سے پھڑ پھڑا رہا تھا۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ناگ کو ڈر تھا۔ ایک ایسی لہر آئی کہ جس نے جہاز سے ٹکرا کر اس سے دو ٹکڑے کر دیا۔ ناگ بانس پر سے پھر اڑ گیا۔ جہاز کے دونوں ٹکڑے دیکھتے دیکھتے طوفانی لہروں میں ڈوب گئے۔ اب وہاں سوائے جاگ اڑاتی طوفانی موجوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ناگ کو افسوس ہوا کہ ایسا آرام دہ جہاز طوفان کی نظر ہو گیا۔ بہرحال وہ کچھ کر نہ سکتا تھا اور جہاز بھی تو ڈاکوؤں کا تھا۔ اس نے ایک نہ ایک دن تو غرق ہونا ہی تھا، کیونکہ ظلم اور ناانصافی سے کمائی ہوئی دولت اور بنائی ہوئی جائیداد ایک نہ ایک دن ضرور تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ناگ نے اندازے کے مطابق رنگون کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ فضا میں بہت بلندی پر چلا گیا۔ یہاں سے اس نے جنوب کی طرف دیکھا تو دور اسے زمین کی سیاہ لکیر دکھائی دی۔ اتنی بلندی پر آنے کا یہی فائدہ ہوا تھا کہ ناگ کو زمین نظر آ گئی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کی شام کو عنبر کا سٹیمر رنگون کی بندرگاہ پر پہنچا تھا۔ ناگ زمین کی سیاہ لکیر کی طرف اڑنے لگا۔ آہستہ آہستہ سیاہ لکیر درختوں کے جھنڈوں میں تبدیل ہونے لگی۔ پھر ساحل آ گیا، زمین آ گئی۔ سمندر ایک دریا میں سمٹ آیا تھا۔ اس دریا کو دیکھ کر ناگ کو یقین ہو گیا کہ یہ دریا ایراوتی ہے اور ملک برما ہے یہ، جس کے مشہور شہر رنگون اسے پہنچنا تھا تاکہ وہاں عنبر سے مل سکے۔